السلام علیکم ویورز، آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کے ولی کی ویڈیو کہ اللہ کے ولی کی کرامات اور اللہ کے ولی کی باتیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دربار پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کیا کیا خدمات سر انجام دیتی رہی اور یہ کیسے آئے، کدھر سے آئے، اور لوگ یہاں آ کر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کی ذات دعائیں قبول کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کتنی کرتا ہے، ساری باتیں آپ کو سناتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ہم راستے میں ہیں، بابا جی کے دربار پر پہنچنے ہی والے ہیں، تو وہاں جا کے دعا بھی مانگتے ہیں اور آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر کن کن بیماریوں کی شفا یابی کے لیے لوگ آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ تو جناب والا یہ شروع ہو گیا بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حویلی کا مقام۔ یہ کچھ قبریں ہیں باہر اور کچھ قبریں اندر ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں، اندر جا کے پھر دعا بھی مانگتے ہیں اور بابا جی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ بابا جی کی حویلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہیں جناب بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی یہاں دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو بابا جی کی کرامات دکھاتے ہیں کہ بابا جی کی کیا کیا کرامات ہیں اور یہاں کون کون سی بیماری کی شفا کے لیے لوگ آتے ہیں اور شفا پا کے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ قل هو اللہ الاسماء لا یلد ولم یولد۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا یہ جتنی میں نے پاکلام پڑھی، پاکلام پڑھنے کا شدائے کربلا لگ جو گزار کرنے تمام پیانوں تمام حضرات والوں کی واقع حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جنہیں چلے گئے جیسے سب کلمہ گو کے نام معلوم سب کو جنت الفردوس مولا سب پڑھنے کے سواب بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی واقع ان کے جتنے اہل و عیال اس قبرستان کے اندر بعد جتنے اہل و عیال جتنے رفقا ہیں، جتنے علی قبور ہیں، سب کی واقع سب کے نام معلوم سب کو پڑھنے کا اس میں پیر امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی واقع
ان کے دربار کے آگے پیچھے جتنے بھی دفن ہیں ان کی بھی ارواح کو سجدہ ہوں ان کے نام معلوم سر یا بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حضور حاضری قبول و منظور کیجیے۔ اور یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب ویورز دعا ہوگی تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا جی کے دربار پر جو لوگ آتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ آتے ہیں دو باتوں کے لیے جو یاد ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تو لوگ یہاں آ کر ختم دلاتے ہیں اور بچوں کو، خاص کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں، جو بھی چیز دیتے ہیں، جو بھی لنگر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرتی ہے تو زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ بارش ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں اور کیا کرتی ہیں کہ آ کے بابا جی کو نہلاتی ہیں، مطلب دربار پر پانی ڈالتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ ہم بابا جی کو نہلا رہے ہیں، تو بابا جی کے پاس بیٹھ کے دعا مانگیں گے تو بابا جی کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات بارش فرمائے گی۔ تو میں فیصد اگر نکالوں تو تقریباً 80%، 70-80% ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کر دیتی ہے ان کے صدقے، تو بارش ہو جاتی ہے۔ اگر بارش نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ کے ولی کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس کسی کو گھٹنوں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، وہ لوگ ادھر آتے ہیں بابا جی کے دربار پر، تو ان کو بھی شفا ہوتی ہے۔ لوگ جمعرات کے دن آتے ہیں، یہاں دیا جلاتے ہیں، دیا جلا کر مطلب مغرب سے پہلے آتے ہیں، دیا جلاتے ہیں، یعنی کہ روشنی کرتے ہیں، تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جلد از جلد اس کو شفا یاب کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، میں اپنا بھی ایک واقعہ بتا دوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ایک کام کرتے تھے۔ چھوٹے ہوتے ہوئے جب ہمارا رزلٹ نکلنے والا ہوتا تو رزلٹ نکلنے کے دن ہم ایک کام کرتے۔ کیا کرتے میں وہ آپ کو ویور بتاتا ہوں کہ مطلب ہم بھی کرتے اور بھی بہت ساری جو ہے نا بچے ایسے ہی کرتے، بس ایک ترتیب ہوتی ہے بچوں کی بن جائے جو بھی، تو پھر سارے وہی کام کرتے ہیں کہ ہم ایک کام کرتے تھے کہ جس دن ہمارا نتیجہ نکلنا ہوتا ہم یہاں آتے اور یہاں آ کر آپ کو دکھاتا ہوں، ایک یہ پودا ہے جس کو ہم پھلائی کہتے ہیں۔ اس پودے سے ہم یہ پتے اتار کے کھاتے اور پھر کیا کرتے کہ یہاں آ کے بابا جی کے پاس دعا مانگتے کہ یہ بابا جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم نے آپ کے درختوں کے پتے کھائے ہیں، تو آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم پاس ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی کرتی کہ مجھے نہیں یاد کہ میں جتنی بار ادھر آیا ہوں یہ عمل کیا ہو اور میں فیل ہوا ہوں، بلکہ میں فیل ہوا ہی نہیں۔ میں نے جتنی بھی کلاسیں پڑھی، جتنی بھی تعلیم حاصل کی، میں فیل ہوا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نوازی ہے، اور ان بابا جی کی اور والدین کی اور بھی بہت سارے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو باتیں میں نے آپ کو بتائیں جو لوگ یہاں بیماری کی شفا یابی کے لیے آتے ہیں۔ تو جو کرامت ہے بابا جی کی وہ میں نے آپ کو بتانی ہے
کہ बाबा जी की करामत क्या है। ये जो बताया जाता है कि बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, कि ये जिस तरह हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहुंची कि ये बाबा जी कश्मीर से कहीं जा रहे थे, रास्ते में हिंदुओं ने इनको शहीद कर दिया। ये बात सुनने वाली है और बिल्कुल ज़मीर को, रूह को झंझोड़ने वाली है कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या करके दिखाते हैं। हज़रत बाबा रोशन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे। रास्ते में हिंदुओं ने पूछा कौन हो तुम, तो अल्लाह का वली झूठ तो नहीं बोलता। तो इन्होंने अपना बताया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये नाम है। तो उन्होंने कुछ इनसे बातें की, जो कुछ भी किया, उसके बाद बाबा जी को शहीद कर दिया। और शहीद कैसे कर दिया कि धड़ जो था वो बाबा जी का कश्मीरी था, उधर ही फेंक दिया। जो कुछ किया उन्होंने, अपना काम जो दिखाना था वो दिखा दिया। लेकिन इधर भी अल्लाह के वली थे, इन्होंने भी अल्लाह की रज़ा पर लबैक कहा और बाबा जी ने उनसे जो भी गुफ्तगू हुई, बात हुई, जो तरतीब बनी की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको कत्ल करेंगे। उन्होंने बाबा जी को कत्ल कर दिया, मतलब शहीद कर दिया। उन्होंने, वो तो कत्ल कहते हैं, शहीद कर दिया। तो शहीद करने के बाद बाबा जी का सर जो था वो पानी में फेंक दिया, मतलब उधर से नहर गुजर रही थी, पानी में फेंक दिया। बाबा जी का सर फिरता 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 किसको मिला, कैसे मिला, जिधर मिला, जिसको मिला। अलगर्ज शार्ट ये है कि बाबा जी का सर किसी को मिला, उसने किसी से बात की, उसने कहा ये जो चेहरा नज़र आ रहा है ये चेहरा तो आम चेहरा नहीं है। तो जिस किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि चलो इनको दफना देते हैं। तो बाबा जी के चेहरे को, बाबा जी के सर को दफना दिया गया। बहुत सारा अरसा गुजरा। जिन बंदों ने दफनाया उनको तो पता है कि सर दफनाया है। बहुत सारा अरसा गुजरने के बाद इतनी बारिशें हुई, इतनी बारिशें हुई, इतनी बारिशें हुई, इतनी बारिशें हुई कि जिसका हिसाब ना रहे। बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। बारिशों के होने के साथ साथ ये कि हुआ कि बाबा जी का जो दरबार था, ये मैं आपको पाँव की तरफ से दिखाता हूँ। ये बाबा जी का पाँव है। ये पाँव की तरफ से मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये जगह देखें, नीचे से ये ऊपर से वो नीचे तक आपको दिखा सकूँ तो नज़र आ जाए। तो नीचे तक ये बाबा जी के दरबार का हिस्सा था। ये दरबार दीवार गिर गई। जब ये दीवार गिरी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आईं, बहुत सारी बातें सामने आईं जो अल्लाह के वली की करामत बन के ज़ाहिर हुई। बाबा जी ने अपना आप दिखाया। क्या देखा कि बाबा जी के पाँव की तरफ से जो दीवार गिरी थी उधर बाबा जी की टांगें नज़र आईं। जब टांगें नज़र आईं तो यहाँ के लोग हैरान हुए, परेशान हुए कि यहाँ तो बाबा जी का सर दफनाया गया था, ये पाँव किधर से नज़र आ गए। आपस में बात रखी, फिर कहा कि चलो किसी मिस्त्री को बताते हैं, ये दीवार चढ़ाते हैं, चलो जो कुछ भी है। साफ लोगों ने उस वक़्त देखा, उस वक़्त जो भी लोग थे उन्होंने, साफ लोगों ने देखा कि बाबा जी के पाँव नज़र आ रहे हैं। मिस्त्री ढूंढा, आगे पीछे देखा, मिस्त्री ना मिला। एक मिस्त्री था जो मानने वाला नहीं था, तो उसने कहा नहीं, आगे पीछे ये है वो है, मैं दरबारों का काम नहीं करता, ये वो सारी बात हुई।
उसके बाद आपको शॉर्ट बताता हूँ कि पहले तो उसने काम करने से इनकार किया कि मैं दरबार पर नहीं जाता, दरबारों को नहीं मानता, तो मैंने दरबार का काम क्या करना है। वो सारी बात बताई कि आपने पैसे लेने हैं, काम करना है, आपको इस चीज़ से क्या लगे कि दरबार का काम करना है या जिसका काम करना है, मेहरबानी करें आए। मिस्त्री नहीं मिला, वही मिस्त्री था। मिस्त्री साहब आ गए। जब उन्होंने ये मामला देखा तो उसने पूछा ये तो हमने ऐसे सुना हुआ है। तो लोगों ने बताया कि हाँ जी हमने भी ऐसा सुना हुआ है। हम हैरान और परेशान हैं कि बाबा जी का यहाँ तो सर दफन किया था, ये पाँव किधर से आ गए। और जब उसने मिस्त्री ने जब बाबा जी के मतलब साफ हर चीज़ नज़र आ रही थी, यानी कि आधा समझ लें कि आधा दरबार जो है ना जो बनाया गया था उस वक्त, आधा दरबार गिरा हुआ था, तो आधा दरबार नज़र आ रहा था। आधा यानी कि ठीक था, आधा गिर गया था। तो जो आधा गिर गया था उसमें बाबा जी साफ नज़र आ रहे थे कि ये बाबा जी के पाँव हैं, ये दायां पाँव हैं, ये बायां पाँव हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि एक तो धड़ नहीं था, धड़ आ गया। दूसरी मज़े की बात जो उस मिस्त्री के लिए हैरानगी की बात थी वो ये थी कि एक तो बाबा जी का धड़ आ गया और दूसरा जो कफन था, कफन बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई मट्टी का एक ज़रा भी नहीं लगा हुआ था। ये दोनों चीज़ें देखकर वो इतना घबराया, इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ कि मैं आपको किन अल्फाज में बताऊं, बता नहीं सकता। परेशान हो गया। और ये बाबा जी की करामतें, दो करामतें देख कर कि एक धड़ आ गया, दूसरा और इनका कफन मैला नहीं हुआ, तो ये चीज़ें देखकर उसने एक काम किया, खुशी से काम किया, पैसे भी नहीं लिए और ये भी साथ कहा कि आज मुझे पता चल गया कि मैं पहले तो सोचता था जो कुछ भी हमारे आबा व अजदाद पीछे जो कुछ भी कहते थे कि ये दरबार वाले ऐसे होते हैं, ये फ़िल्म होती है, ये होता है वो। आज मुझे पता चला कि ये फ़िल्म नहीं होती, अल्लाह के वली असल में अल्लाह के वली ही होते हैं और वो अपना आप दिखाए बगैर, ज़ाहिर किए बगैर नहीं रहते। तो ये थी बाबा रोशन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामात और जो यहाँ से शफा लोगों को होती। तो आखिर में उन लोगों को कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अल्लाह के वली से मोहब्बत की हुई है और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं वो ये सारी वीडियो एक बार देखें। वीडियो देखकर ये सारा वाक़या सुनें और अल्लाह के हजूर ऐसे अल्लाह के वलियों को वसीला बनाकर दुआएं मांगें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों की भी दुआएं कबूल व मंजूर करे और हमारी दुआएं भी कबूल व मंजूर करे। तो अल्लाह की हजूर दुआ है कि आज मैंने जो अल्लाह के वली की ये वीडियो बनाई और ये वीडियो जहाँ तक भी फैले, जो भी इसको देखे तो अल्लाह के वलियों के साथ और ज़्यादा तल्लक हम सब का मजबूत हो। वस्सलाम। राजा अहमद दीन। जितना भी हम्दो सनाए महबूब खुदा बजा लाई जाए वो कम है। मैं या आप इस काबिल नहीं कि इस अजीम हस्ती का जिक्र कर सकें, क्यों कि जिस हस्ती का जिक्र करने वाला खुद खुदा मौजूद है, जो खुद अपने महबूब के जिक्र को जिसने बुलंद किया उसको मैं और आप क्या बुलंद कर सकते हैं। तमाम अंबिया कमोबेश 1,24,000 जो अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजे, वो अपने अपने इलाके के लिए, अपने अपने कतई ज़मीन के लिए उनको अल्लाह ने नबुव्वत से नवाजा। लेकिन ये वो वाहिद हस्ती है कि जिसको अल्लाह ने सबसे औला व आला नबी बनाकर दुनिया में भेजा। जुमला अंबिया भी आपके उम्मतियों में भी शामिल हैं। बाबा रोशन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपको अल्लाह ने दुनिया में आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी कोई भी
جتنے اللہ کے انعام و اکرام ہیں انسانوں پر، اللہ نے کسی احسان کو نہیں جتلایا، مگر جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے تو پھر اللہ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ میں نے تم پہ احسان عظیم کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان نبی اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ یہ رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، انسان ہے تو ان کے لیے رحمت ہے، حیوان ہے تو ان کے لیے رحمت ہے، کوئی ان کو مانتا ہے تو اس کے لیے، جو نہیں مانتا اس کے لیے، جیسے وہ رب العالمین ہے ایسے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت کا کام ہے ہر جگہ برسنا، بارش ہے رحمت خدا، وہ ہر جگہ برستی ہے، باغ و باغیچے میں برستی ہے تو وہاں خوشبو آتی ہے، لیکن اگر وہی بارش کسی گندگی پہ برستی ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے۔ تو اس میں رحمت کا قصور نہیں، بارش کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ جو جس کا ظرف ہے اس حساب سے وہ اپنا صلہ پاتا چلا جاتا ہے۔ باغ و باغیچے کا ظرف یہ ہے کہ جب اس سے رحمت برستی ہے تو اس میں خوشبو نکلتی ہے، نئی کونپنے نکلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، بہار آتی ہے، لیکن یہی بارش جب کسی گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے، وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ دونوں کے ظرف الگ الگ ہیں، دونوں کے ظرف جدا جدا ہیں۔ جیسا جیسا جس کا ظرف ہوگا ایسا ایسا وہ صلہ پاتا چلا جائے گا۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، بے شک بعد از خدا آپ کا نور مبین خلق ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں ساتھ ہی انا و علی من نور واحد، یعنی میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، یعنی جو نور علی کا وہی میرا، جو نور میرا وہ علی کا۔ اور ارشاد فرمایا کہ لام و کلامی دم و قدمی یولمنی ما یولمہم وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ۔ رسول خدا فرماتے ہیں پھر آخر میں یا علی انت منی وَأَنَا مِنْكَ، کہ اے علی تیرا خون میرا خون ہے، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، یا علی جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، یا علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں یا علی انت منی وانا من کا، یا علی انت منی وانا من کا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ لیکن جواباً مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی جناب محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ رسول نے کہہ دیا کہ انا و علی من نور واحد، کبھی اپنے آپ کو جب علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو آج کا 1 2 4 جماعتیں پڑھ کے آنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں؟ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ لہذا
بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے اللہ کا محبوب نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بے ادبی شان مصطفیٰ میں ہو رہی ہے مختلف صورتوں میں، اس میں ان کا تو قصور ہے ہی ہے، ظاہر ہے وہ مخالف ہیں، اس میں کچھ ہمارا اپنا بھی کیا دھرا ہے۔ ہم نے راستہ دے دیا لوگوں کو کہ وہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا ہے تو انہوں نے بھی سمجھا، جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے تو ہم بھی ان کو اپنے جیسا انہوں نے شروع کر دیا کہنا، اس لیے کہ نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بشری لباس ضرور ہے، کیونکہ بشری لباس میں آنا یہ تقاضا تھا تبلیغ کا کہ آپ بشری لباس میں آئے اور دنیا کو توحید و رسالت کا پیغام پہنچایا، لیکن کبھی ان کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، کیونکہ اگر ان کو آپ اپنے جیسے بشر کی مثال دیں گے تو یہ بے ادبی ہوگی، یہ گستاخی ہوگی۔ کیوں کہ جس اللہ کو یہ نہیں پسند کہ جیسے تم عام لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پسند کہ میرے محبوب کو اس طرح تم آوازیں دو۔ جو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے محبوب کے آگے چلو، وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اس کی عام مخلوق جو مٹی سے بنا ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی کا مقابلہ کر سکے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر رسول خدا سے جب پوچھا گیا اصحاب نے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو کب نبوت عطا فرمائی؟ تو ارشاد گرامی ہوا کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یعنی ابھی آدم تخلیق نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبوت پہ فائز تھا۔ کیونکہ عالم ارواح میں ایک تو میلاد آپ یہاں مناتے ہیں، ہم منا رہے ہیں یہاں پر، ایک اللہ نے عالم ارواح میں میلاد منایا۔ جب سارے انبیاء کو جمع کیا اور سارے انبیاء سے یہ میثاق لیا کہ تم میرا نبی جو آئے یہ ہے، اس کی تم نے مدد بھی کرنی ہے اور تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو اس بات کا پابند کیا کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور لفظ کن تو زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے، لفظ کن تو ایک تو حدیث میں استعمال ہوا ہے اور ایک اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت فخلقتک یا محمد، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، تو اے محمد میں نے تجھے خلق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جناب رسول خدا کو تخلیق فرمایا۔ اور تیسری مرتبہ جو لفظ کن تو استعمال ہوا ہے وہ غدیر خم کا مقام ہے۔ تمام حاجی ایک مقام پر جمع کیے جاتے ہیں، فلانوں کا ممبر بنایا جاتا ہے، مولا علی کو ممبر پر بلایا جاتا ہے، رسول خدا مولا علی کا بازو پکڑ کر فضا میں بلند کر کے وہاں جو اعلان کرتے ہیں وہاں ارشاد فرماتے ہیں، یا کیا فرماتے ہیں جی؟ مولا علی، مولا علی، یا علی انت مولا ہو، یا علی تو ان کا مولا ہے، انا مولائی اور میں بھی ان کا مولا ہوں۔ یعنی علی ان کا بھی مولا ہے، نبی ان کا بھی مولا ہے، اور فہذا علی ان مولا، جن کا علی مولا، جن کا میں مولا، ان کا علی مولا، جن کا علی مولا، ان کا میں مولا، یعنی جس جس کا نبی مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے۔ بے شک۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور جہاں نبی کی ولایت ہے
وہاں علی کی ولایت ہے پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اس نبی کی امت میں شمار فرمایا ہے۔ ہمیں بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل کیا ہے، کیونکہ جب دوسرے انبیاء اس نبی کی امت میں شامل ہیں اور ہم بھی اس نبی کی امت میں، اللہ نے ہمیں بھی شامل فرمایا ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ منانا، محبوب خدا کا ذکر کرنا، یہ خوشبختی ہے، سعادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ ہمیں گھروں پر، اپنی مسجدوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی تفریق نہیں ہے کسی کے لیے۔ اگر محرم الحرام کے ایام ہوں تو ذکر حسین کرنا چاہیے، اگر ربیع الاول کا ماہ مبارکہ آ جائے تو ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو سب کے لیے رحمت ہے، کسی ایک فرد کے لیے رحمت نہیں ہے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ انسان دنیا میں آتا ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی ہو، اس کا فرقہ کوئی ہو، اس کا عقیدہ کوئی ہو، لیکن ہر بندہ موت سے انکاری نہیں ہے۔ ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ مرنا ہے ایک دن، مرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہر بندے نے مرنا ہے اور ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے۔ جو آیا ہے اس نے اس دنیا سے ایک دفعہ کوچ کرنا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک نئی دنیا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی۔ باقی لوگ شاید اس کے قائل نہیں ہیں، وہ زندگی مرنے تک سمجھتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، وہاں حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا۔ لہذا یہ دنیا عارضی ہے، مستقل ٹھکانہ کسی کا نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ، لیکن جب ملک الموت آیا تو پوچھا کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ کو ہو گیا ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے تو ابھی کچھ دن ہی محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں گزارے ہیں، لیکن صلوات پڑھیں محمد اور تو ملک الموت جو ہے وہ تو آ گیا ہمیں روح قبض کرنے کے لیے۔ اور دوسرا ذکر موت اپنا کوئی مر جاتا ہے تو اس میں بھی ہم ذکر آل محمد کرتے ہیں، مودت فی القربا کا اظہار کرتے ہیں۔ مرتا اپنا ہے اور ہم زیاد محمد و آل محمد کو کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ایک باری کا اعلان ہوتا ہے، مثلاً آج عابد شاہ صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے تو ہماری جگہ پر کے لیے لوگ جمع ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا اس کے لیے جمع ہوں گے۔ آج کسی کا مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا رہا ہے، کل ہمارے لیے کوئی اعلان کر رہا ہوگا، ہمارے لیے کوئی یہ کہہ رہا ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہر بندہ چاہے جو بھی ہے وہ جنت کا خواہش مند ضرور ہے، وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جنت جو ہے وہ ملے، جنت کا طلبگار نظر آتا ہے ہر بندہ، لیکن جنت کے لیے انسان کا مرنا ضروری ہے۔
مریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے لیے میرے سمیت کوئی بندہ خوشی خوشی راضی نہیں ہے۔ ملک الموت خود ہی آتا ہے، خود ہی لے کے چلا جاتا ہے روح، ورنہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے آ جائے ملک الموت تو میری روح قبض کر لے۔ کوئی بندہ اس بات کے لیے آمادہ اور رضامند نہیں ہے۔ لیکن جب جنت لینی ہے آپ نے تو اس کے لیے مرنا ہے، مرنے کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ تو مرنے کے بغیر جب جنت نہیں ملے گی اور مرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے، اگر 80 اور 100 سال کا بندہ بھی ہو تو اگر آپ اسے اگر یہ کہہ دیں نا کہ تو مر جائے تو وہ پتنی آپ کے ایسے جواباً آپ کو کیا کیا سنا دے، کیونکہ موت قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نہ تو اس کے پاس نیک اعمال ہیں اور نہ جس دنیا میں وہ جائے گا وہاں اس کے کوئی آسرا ہے۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں، وہاں کوئی آسرا ہو تو پھر شاید تیار ہو بھی جائے۔ لیکن جب اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہوں، عمل صالح آپ کے پاس موجود ہوں اور وہاں قبر میں محمد اور اس کی پاک آل کا وسیلہ اور آسرا اور سہارا موجود ہے تو پھر ہر بندہ مرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ زندگی ہے مختصر اور ہر بندہ اس مختصر زندگی میں گناہ تو انجام ہو ہی جاتا ہے بندے سے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں کوئی بھی ہے، چھوٹے بڑے گناہ ہر بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تو کتنا بڑا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، لیکن اگر تو ایک دفعہ میری بارگاہ میں پرخلوص طریقے سے اگر تو آ جائے تو میں تیرے جملہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن تو ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ ابو بصیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بصرہ میں تھا تو بصرہ میں ایک شخص بہت زیادہ گناہگار تھا، لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، قطع تعلق لوگوں نے کر دیا اس کے ساتھ۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب میں وہاں سے مکہ مدینے کے لیے روانہ ہوا تو لوگوں نے امام کے لیے مجھے کوئی تحفے تحائف کوئی خطوط جو ہے وہ دیے، تو میں جب باہر شہر سے نکلنے لگا اور لوگ یہ چھوڑنے کے لیے آئے تو وہ گناہگار جو شخص تھا وہ بھی آیا باہر نکل کر مجھے ملنے کے لیے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ابو بصیر میں جانتا ہوں تو میرے گھر بھی نہیں آیا ہے اور میں جانتا ہوں میں بہت بڑا گناہگار ہوں، لیکن ایک میرا کام تم کر دو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کیا کام؟ کہا جب تم مولا کی خدمت میں حاضر ہو تو ان سے اتنا عرض کرنا کہ مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی کوئی بخشش کا ہے سامان، کیا میرے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ بس یہ مولا کی خدمت میں میری طرف سے گزارش کر دینا۔ جب ابو بصیر یہ مولا کی خدمت میں پہنچتا ہے تو جب اس نے ہدیے تحفے خطوط جتنے تھے وہ پیش کرتا، مولا پوچھتے کوئی اور چیز ہے؟ مولا اور تو کوئی نہیں ہے، جو کچھ مجھے لوگوں نے دیا تھا خطوط تھے تحفے تھے ہدیے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اب اور کوئی باقی نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ جو اس نے سلام دیا تھا میرے لیے وہ تو تم نے نہیں پہنچایا۔ ہاں مولا ایک گناہگار تھا، اس نے سلام آپ کے لیے بھیجا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ مولا میری بخشش کا سامان بھی ہے۔ ابو بصیر جب واپس جاؤ تو اسے کہنا کہ مولا تیرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ ابو بصیر ایک میں وعدہ اسے کہنا کہ مولا تمہارا کہتا ہے ایک وعدہ مولا تم سے کرتے ہیں اور ایک وعدہ تو مجھ سے کر۔ کہ مولا کیا؟ کہا اس سے کہنا جا کر
کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اس کے بعد تم گناہ نہ کرنا اور جنت کا ضامن میں ہوں تمہارا۔ سبحان اللہ۔ جب واپس گیا اس سے ملاقات ہوئی تو دیکھتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ شخص گناہگار جو تھا وہ بہت بیمار ہے۔ مجھے پتا چلا، میں اس کو ملنے کے لیے چلا گیا اور دیکھتا ہوں کہ وہ موت القریب ہے کہ چند دقیقہ اور چند لمحوں کے بعد شاید اس کی موت واقعہ ہو جائے، تو اس کی آنکھیں بند ہیں۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا تو تھوڑی دیر بعد وہ شخص آنکھیں کھولتا ہے تو کہتا ہے ابو بصیر تمہیں پتہ ہے میری اب کیفیت کیا تھی تھوڑی دیر پہلے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، تم بتاؤ۔ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر دیکھا ہے کہ مولا آئے ہیں اور مجھے جنت میں پکڑ کر لے گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارا دیکھو یہ رقبہ تمہارا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جتنا ایریا ہے یہ سارا تمہارا ہے، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو باب بند کر دیا تم نے، ہم نے تمہارے لیے سارا جنت کا سامان فراہم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایریا، یہ گھر، یہ محل، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس لیے پریشانی کی بات اس حد تک ہی ہے کہ بندہ گناہوں کو ترک کر دے، پھر محمد و آل محمد کا وسیلہ ساتھ ہو تو پھر انشاءاللہ نہ موت میں کوئی پریشانی ہے، نہ قبر میں پریشانی ہے، نہ حشر میں پریشانی ہے۔ بس ان کا وسیلہ ہو، سچے دل سے بندہ توبہ کر لے تو پھر معافی معافی ہے، کوئی پریشانی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس سے مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے، نہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے جلدی مرتا ہے، نہ کوئی بیماری کی وجہ سے جلدی مرتا ہے، جیسے امر الہی ہوتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بچہ ہے تو پہلے جا رہا ہے، بوڑھا ہے تو وہ بعد میں جا رہا ہے، بیمار ہے تو ابھی ٹھیک ہے، جو تندرست ہے وہ پہلے چلا جاتا ہے۔ لہذا موت نے ہم وقت آنا ہے اور موت کے لیے تیار رہنا انسان کے لیے ضروری ہے اور اپنے گناہوں کی معافی بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آخری بات کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آپ کا مسجد نبوی میں داخل ہوا، گھبرایا ہوا۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا میں اپنی بات رسول خدا سے عرض کروں گا۔ جب رسول خدا کے پاس گیا تو مولا نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں گھبرائے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ کہا مولا میں سفر پہ گیا تھا، ایک درخت کے نیچے میں تھوڑا آرام کیا، میں نے کھانا کھایا، نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے وہاں بیٹھ کر سورہ ملک کو پڑھا۔ سورہ ملک کو میں نے پڑھا تو مجھے ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی کہ اے بندہ خدا تیرا بہت شکریہ کہ تو نے میرے لیے عذاب ختم کرنے کا ایک سبب پیدا کر دیا ہے۔ کہا جب میں نے وہ آواز سنی، چیز نظر نہیں ہے، میں گھبرا گیا، ڈر گیا اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو مولا یہ میں بڑا پریشان ہوں، کیا تھی وہ چیز؟ کہا وہ جو تمہیں آواز آئی تھی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی امت کا ایک مومن فرد وہاں دفن تھا۔ سبحان جب تم نے سورہ ملک کو پڑھا تو اللہ نے سورہ ملک کی برکت کے دوفیل اس کے عذاب کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا حکم معصوم یہ ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ یا جیسے آپ کو موقع فرصت ملے ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ ملک کو پڑھیں۔ اور دوسرا وحشت قبر جو ہے، یعنی جو پہلی رات مرحوم کی قبر میں ہوتی ہے وہ انتہائی مشکل رات ہوتی ہے، تو اگر مومنین کو بھی چاہیے اور خاص کر لواحقین کو بھی چاہیے کہ وہ اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے وحشت قبر کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھیں، کیونکہ وحشت قبر کی جو رات ہے پہلی اور جو نماز ہے 2 رکعت وہ اس قدر
عظمت اور فضیلت والا یہ عمل ہے کہ پہلی رات کے جتنے بھی اس کے مسائل ہیں قبر میں اللہ تعالیٰ وہ اس 2 رکعت نماز کے طفیل ختم کر دیتا ہے، سوائے عمل صالح کے، سوائے عمل خیر کے۔ لہذا کوشش ہماری مجھ سمیت یہ ہو کہ جو گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں سستیاں ہو گئی ہیں، وہ ہم اللہ سے اس کی معافی مانگیں اور وسیلہ محمد و آل محمد سے مانگیں، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اس بارگاہ میں جھکتا ہے نا، تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، یہ ویڈیو اللہ کی ایک ولیہ کے بارے میں ہے۔ ان کے دربار پر میں آ رہا ہوں اور دربار پر آ کر باقی مائی صاحبہ کی کرامات اور ان کے حضور جو بھی آتا ہے، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، باقی جو باتیں ہیں وہ ساری دربار کے اوپر آ کر کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر میں آپ کو اس دربار کے آگے پیچھے کا سارا وزٹ کرواؤں گا۔ وزٹ کروانے کے ساتھ ساتھ یہاں فاتحہ خوانی بھی کروں گا، اس کے بعد باقی ساری باتیں یہاں پر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ یا ولی اللہ کی ولی۔ مائی لالا بھی ویورز، یہ اللہ کی بہت ساری برگزیدہ ولیہ ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا میں تعارف کراتا ہوں کہ عرصہ دراز سے ہم جو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اپنے کام سے کہیں جا رہی تھی، اللہ جانے کدھر جا رہی تھی، بہت پرانی بات ہے۔ راستے میں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ڈاکو ہیں، تو ان ڈاکوؤں نے دور سے مائی پاک کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب آتے ہوئے دیکھا تو دل میں کچھ ملال آیا، دماغ میں کچھ فطور آیا۔ وہ جب بندے اس سید زادی کی طرف بڑھنے لگے، مائی صاحبہ کے دل میں خیال آیا، میں جو کچھ بھی ہوں یا اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کس نیت سے میری طرف آ رہے ہیں، تو یا میرے مولا ان سے مجھے بچا۔ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ ان سے مجھے بچا، ان کو اندھا کر دے، اگر ان کو اندھا نہیں کرنا تو میرے مولا مجھ تک یہ پہنچنے سے پہلے زمین کو حکم دے کہ زمین مجھے جگہ دے دے اور میں زمین میں چلی جاؤں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اللہ کی ولیہ کتنی اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، اور دوسرا اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی تھی۔
تو یہ ساری باتیں جوں وہ ڈاکو مائی صاحبہ کے قریب آنے کی کوشش کر رہے، اللہ جانتا تھا کہ ان کے دل میں دماغ میں کیا تھا، لیکن مائی صاحبہ کو اپنی عصمت اپنی عزت کی خیال آ رہا تھا۔ تو جو ہی وہ مائی صاحبہ کے قریب پہنچے تو مائی صاحبہ نے دعا دوبارہ کی کہ یا اللہ زمین کو حکم دے کہ زمین جگہ دے دے اور میں زمین میں چلی جاؤں۔ تو اسی طرح ہوا، زمین نے جگہ دی، زمین پھٹی اور مائی صاحبہ زمین میں چلی گئی۔ ایک دوپٹے کا تھوڑا سا یعنی کہ چلو کا تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا، باقی مائی صاحبہ زمین کے اندر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعا قبول کر لی، دعا قبول ہو گئی۔ جو وہ ڈاکو آ رہے تھے تو ان کا پتہ چلا کہ وہ واقعی ان کے دماغ میں فطور تھا، وہ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد مائی صاحبہ کا جو رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، وہ ڈھونڈتے 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 آہوزاری کرتے اللہ کے حضور روتے، ڈھونڈتے 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 کہیں پتہ نہ چلا۔ اللہ کے حضور دعا کی، اللہ کی ذات نے دعا قبول کی۔ وہ پھرتے پھرتے کسی نے بتایا ادھر دیکھا ہے، ادھر سے جا رہے تھے، ادھر سے جا رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں کسی نے بتایا کہ مائی صاحبہ یہاں تھیں اور اس طرح کوئی دو بندے ادھر جا رہے تھے۔ دماغ میں بہت سارے خیال آئے، سوچنے لگے، اللہ کے حضور دعا کی گڑ گڑا کر، تو اللہ کی ذات نے دعا قبول کی۔ وہ چلتے پھرتے اس مقام پہ آگے کہ باقی تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ تھوڑا سا چلو نظر آ رہا ہے، یہ چلو تو ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارے گھر کا دوپٹہ ہے، یہ تو ہماری بیوی کا دوپٹہ ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کسی سے بات کی، اللہ کے بندے سے بات کی، اسی طرح ان کو خواب میں بھی آیا۔ وہ سارے یہ جو سارا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے یا مجھ تک پہنچا ہے، یہ ساری باتیں خواب میں مائی صاحبہ نے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ترتیب بنی، یہ حساب کتاب، یہ نظام، یہ سارا واقعہ خواب میں ہر چیز دکھائی گئی اور اس کو آگے شیئر کیا گیا، بتایا گیا سب کو۔ پھر جس طرح میرے تک پہنچی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ ترتیب ہوئی، اس کے بعد یہ ساری حساب کتاب۔ تو میری بات کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو، اللہ کی ذات ہر اپنے بندے کو اپنی پناہ اور نگاہ میں رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایک پھر خاص کام ہوتا ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ سارا معاملہ، سارا ماجرا جب یہ ان کے گھر والوں تک پہنچا تو وہ اور اللہ کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہم اتنے قریب ہیں، ہم کو نہیں پتہ تھا۔ الغرض مائی صاحبہ کا پتہ چل گیا، کسی سے بات کی، ادھر سے جو جواب ملا، جو خواب میں سارا کچھ بتایا گیا، بس اس دن سے اس جگہ پہ مائی صاحبہ کا دربار بن گیا۔ یہ وہ دربار ہے جن مائی صاحبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو زندہ لے لیا۔ اب میں آگے چلتا ہوں کہ یہاں لوگ کیا لینے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں آ کر مائی صاحبہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، ان مائی صاحبہ کا وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان مائی صاحبہ کے وسیلہ سے اولاد نورینہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ دعا قبول کرتی ہے، اور بہت سارا فیصد یہ بات سچ ہے
کہ یہاں سے لوگ فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہوتی ہے، جو بھی بیماری ہوتی ہے، جو بھی مشکل ہوتی ہے، جو بھی رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے حضور جو بھی بندہ آ کے دعا کرتا ہے وہ مشکل پریشانی بیماری مسئلہ دور ہو جاتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس بندے کی گود ہری ہو جاتی ہے جو یہاں آ کر دعا کرتا ہے۔ یہاں پھر لنگر کی بھی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ کی ولیہ نگاہ خاص کیجئے، اللہ کے حضور ہماری دعا کیجئے کہ ہماری یہ دعا قبول ہو تو ہم یہاں پھر لنگر دیں گے۔ تو وہ یہاں پھر لنگر دیتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں، پھر لنگر کھلاتے ہیں، فاتحہ درود ہوتا ہے، سارا دعا ہوتی ہے، ساری ایک قسم کی محفل ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ پھر ایسے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو بھی کوئی ولی ہے، جہاں بھی ولی ہے یا ولیہ ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی زیادہ جانی جاتی ہے، زیادہ مانی جاتی ہے، زیادہ سنی جاتی ہے۔ ہم لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ہماری زیادہ سنی جائے۔ ہماری اگر سنی بھی جاتی ہے تو کم، اور کبھی کبھی، کیونکہ ہم دن میں 100 جھوٹ بولتے ہیں، 100 فراڈ لگاتے ہیں، 100 لوگوں کو تکلیفیں اور عذاب پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی جلدی سن لیتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو، یہ تو مائی صاحب کی باتیں ہو گئیں، باتیں بہت ساری ہیں، میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں بھی یہ حاضری لگوانے آیا ہوں کہ اللہ کی ولیہ کے حضور یہ میری بھی حاضری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میری یہ حاضری قبول و منظور فرما کر مجھے بھی اس کا کچھ اجر مل جائے۔ تو اچھی بات کو پھیلانا، اچھے کام کو پھیلانا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں بھی یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ادھر آ گیا کہ مائی صاحبہ کی جو باتیں ہم نے سنی سنائی وہ آپ کے گوش گزار کروں، اور تاکہ جن کو نہیں پتہ ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم ان کی صحبت میں رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، تاکہ ہماری بھی جو دعائیں اٹکی ہوئی ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہوں، ہمارے حالات بھی اچھے ہوں، اور ہمارے جو ہے نا دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو۔ بہت ساری باتیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مین یہی آپ کو دکھانا تھا، بتانا تھا کہ یہ مائی صاحبہ ہیں جو اللہ کی ولیاں ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، اور لوگ یہاں آ کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات دعا ان کی قبول کرتی ہے، اور جو یہاں آ کے دعا کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات گود ہری کرتی ہے۔ ہم لوگ اللہ کے پیاروں کو ماننے والے ہیں، اصحاب کرام کو ماننے والے ہیں، سب ولیوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کے سارے برگزیدہ پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ اور خدا را آپ لوگوں کو میں یہ بات بتا دوں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے ولی کو یا اللہ کی ولیہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے صدقے ہماری دعا قبول فرما۔ ہم اتنے نہیں کہ ڈائریکٹ ہم تم سے مانگ سکیں، یا اللہ ان اپنے برگزیدہ بندوں کی وجہ سے، ان کے طفیل، ان کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول و منظور فرما۔ ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے، اور کچھ ہماری سنیوں کی مشہوری ہوتی ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے، کچھ بھی نہیں ہم کرتے۔ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے، اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے۔
لیکن وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کام لے لیں، اکیلا انسان سارے کام نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام لے لیں اس میں ہمیں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کاموں میں سے یہ بھی کام ہے کہ جب ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو ہم خود اکیلے اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں۔ مگر جب ہم آخر میں یہ لفظ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو ہماری دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب ہم اپنے محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کو دیتے ہیں۔ وسیلے کے بغیر دنیا میں کوئی اگر کام ہے تو مجھے آپ بتا دیں، وسیلے کے بغیر کوئی دنیا میں کام ایسا نہیں ہے جو ہونے والا ہو یا ہوا ہو۔ اس لیے ہم ان اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کرتے کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ذہن نہیں، ہمارے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم انہی کو سب کچھ مانتے ہیں، یہی سب کچھ ہیں۔ ان کے پاس جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ وہ قوت ان کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو قوت عطا کی گئی ہے، ان کو عطائی قوت عطا کی گئی ہے۔ تو جو عطائی قوت والا ہوتا ہے وہ بذات خود طاقت کا منبع نہیں ہوتا۔ طاقت کا منبع اور سرچشمہ صرف میرا مولا، میرا اللہ ہے۔ لیکن ان اللہ لوگوں کی وسیلہ ہم پر لازم ہے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ ہمارے وہ منہ نہیں، ہماری وہ اوقات نہیں، ہمارے وہ کردار نہیں، ہم اس لیے اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ مانگیں وہ قبولیت نہیں ہوتی جو قبولیت اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بنا کر مانگنے سے ہوتی ہے۔ تو اب یہ ساری ویڈیو مائی صاحبہ کی ہوگی، تو میں یہاں آ کر جو اتنی اونچی آواز میں بولا، میں مائی صاحبہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کیجیے گا، تو میری یہ حاضری قبول و منظور ہو۔ اب میں ادھر فاتحہ پڑھتا ہوں۔ فاتحہ کرنے کے بعد میں پھر آپ کو تھوڑا سا دربار کی گرد و نواح کی جگہ دکھاتا ہوں، لنگر خانہ دکھاتا ہوں، بیٹھک دکھاتا ہوں، مسجد دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ مائی صاحبہ سے درخواست ہے کہ اجازت چاہوں گا، تو یہ دعا بھی کروں گا اور کرتا بھی ہوں کہ مائی صاحبہ یہ میری حاضری قبول و منظور کیجیے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ۔ میرے مولا جی جو میں نے پاک کلام پڑھی، ساری پاک کلام پڑھنے کے سلام پنج پاک خدا کر والا لگ جو 313 شہید کربلا بنو حضرت غوث اعظم غازی مسلم سلطان تمام حضرات والا یہ بھی اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی پاک سب کچھ پڑھنے کے سواب مائی صاحبہ کی ہروا کا سب مائی صاحبہ حاضری قبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا باہر کا حصہ دکھاتا ہوں۔ یہ یہاں لنگر خانہ ہے، اس کے علاوہ یہاں جو سامان ہے، سامان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسجد ہے، جو لوگ یہاں آتے ہیں لنگر بانٹتے ہیں۔ لنگر بانٹنے کے ساتھ ساتھ اگر نماز کا ٹائم ہو جائے، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں
وہ یہاں کر پھر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ باہر دری بھی پڑی ہوئی ہے کہ اگر تالا لگا ہوا ہو تو لوگ باہر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مائی صاحبہ کا باہر سے میں آپ کو دیدار کراتا ہوں دربار کا۔ یہ مائی صاحبہ کا باہر سے دربار کا دیدار کریں۔ یہ ساتھ مسجد ہے، دیکھ لیں اللہ کے بندے کا، اللہ کی بندی کا یہ ترتیب ہوتی ہے کہ اللہ اللہ انہوں نے کرنا ہے۔ دیکھ لیں یہ مسجد ساتھ بنی ہوئی ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی۔ اب اس کے ساتھ میں ویور سے اجازت چاہتا ہوں، مائی صاحبہ سے بھی اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری یہ حاضری قبول و منظور کرے، اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ مطلب کہ میں ایک ریٹنگ کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے ولیوں کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانا، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے، شاید اس بات سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، دنیا کا فائدہ ہو جائے یا آخرت کا فائدہ ہو جائے۔ والسلام راجہ احمدین، اللہ حافظ۔